في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. درود پڑھ دیجئے محمد. اعزائے گرامی قدر، آج کی مجلس سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے عنوان پر رکھی گئی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ مولوی کے حوالے سے آپ کی خدمت آئس ہو گیا آپ کی خدمت پیش کریں. لیکن سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی کچھ القابات ایسے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا، اور کچھ القابات ایسے ہیں کہ جو اپنوں نے، محبت کرنے والوں نے، ماننے والوں نے عطا کی، اور کچھ القابات ایسے ہیں کہ جو حتیٰ دشمنوں کی زبان سے جاری ہوئے. اور جو القابات دشمنوں کی زبان سے جاری ہوئے ان کی بھی دو تقسیمات ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے امام حسن مصطفیٰ کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے نادانی میں کوئی لقب دے دیا. جی، ایسے بھی القابات ہیں کہ جو نادانی میں دے دیے گئے، اور ہمارے کچھ بعض احباب بھی ان القابات کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو امام امن کہا جاتا ہے. جب امام حسن کے لیے آپ امام امن کا لقب استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ خود بخود نکلتا ہے کہ کوئی اور ایسا ہے جو امام جد ہے. اس سے تھوڑے سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک لقب استعمال کر کے خوش ہو رہے ہوں، جبکہ دشمن اس لقب کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو کہ تمہیں امام حسن کے ذریعے امام امن کا لقب تمہاری زبان سے جاری کروا رہا ہے، اور امام حسین کی جب بات آ جائے تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ لقب امام حسین کو نہ دیا جائے. امام امن کا لقب امام حسن کو تو دیا جائے، لیکن امام حسین کے لقب نہ آ جائے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھداری سے مظاہرہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ لقب استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ کہہ کر استعمال کیجئے کہ امام امن ہے تو امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسن مصطفیٰ صرف امام امن ہے، بلکہ اگر امام امن ہے تو پھر حسن اور حسین دونوں ہی امام امن ہیں. بلکہ کہنے دیجئے کہ صرف امام حسن امام حسین امام امن نہیں، ہمارے 14 کے 14 وہ ہیں جو امام امن ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کو نعوذ باللہ کوئی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ لوگوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے. علی نعوذ باللہ جنگجو مزاج رکھنے والے تھے، خون ریزی کرنے والے تھے. علی کا مزاج جنگجوانہ نہیں ہے، علی کا مزاج الہی ہے. علی کو خون پسند نہیں ہے، علی کو وہ پسند ہے کہ جس میں خدا راضی ہو جائے. اگر خدا تلوار چلانے کا حکم دے تو علی تلوار چلاتے ہیں، اور اگر کسی موقع پر تلوار رکھنے کا حکم دے تو علی تلوار رکھ دیتے ہیں. اور ایک جگہ ایسی ہے جس میں دونوں کام انجام دیے ہیں. تلوار اٹھائی تھی چلانے کے لیے، عامر بن عبداللہ نے تھوک دیا، تلوار رکھ دی. رکھ کر بتایا ہے کہ میرا کنٹرول اپنے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اگر خدا کا حکم آ جائے کہ تلوار رکھ دو تو میں رکھ کر بتاتا ہوں کہ علی ہوں. اور اگر خدا کا حکم آ جائے کہ بڑا سے بڑا پہلوان بھی تیرے سامنے موجود ہے، لیکن حکم یہ کہ تجھے تلوار چلانی ہے تو اپنے پر تلوار چلا کے بتاتا ہوں کہ حکم خدا کا پابند ہوں. اس لیے ہمیں تھوڑے سے القابات کو اپنے زبان پر لاتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور یہ تفکر و تدبر کرنا چاہیے کہ اگر ہم امام حسن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کہیں یہ امام حسین کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور یہاں پر جو خاص اور عام کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی شاید بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے. خاص اپنوں کی محفل ہے، عام غیروں کی محفل ہے. حسن کو بادشاہ، اور یہ آج بھی علماء اہل سنت نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ اگر خلفائے راشدین کی فہرست تیار کی جائے تو اس میں 5ویں حسن مجتبیٰ ہے. وہ آپ کا پنجتن ہے، یہ ہمارا پنجتن ہے، لیکن اس پنجتن میں بھی حسن ہے، اس پنجتن میں بھی حسن ہے. تو خلفائے راشدین میں بھی 5 امام حسن مجتبیٰ ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں.
دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ امام حسین کے سامنے جب ہوتے تھے، اور یہ روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ حسین گویا 1 سال سے چھوٹے تھے ظاہری اعتبار سے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر آپ کو درس دینے کے لیے امام حسن کے سامنے جب جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹا باپ کے سامنے جا۔ ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہ، امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے، اس لیے کیونکہ حسن بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، امام حسن کا جو نام تھا حسن، وہ نام ہی اتنا پیارا تھا کہ جب دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی تو کوئی دوسرا نام تجویز نہیں کیا، کہا کہ یہ دوسرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ وہی حسن ہے جو چھوٹا ہو گیا ہے۔ بڑے بیٹے کو حسن کہا جاتا ہے، چھوٹے بیٹے کو اسی چھوٹے حسن کے ساتھ حسین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شہزادوں کے لیے جو نام استعمال ہوا ہے وہ وہی حسن کا نام ہے، اور یہ حسن کا نام بھی وہ تھا کہ جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا تھا، حسن کا نام۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ حسن کا لفظ نکلا ہے حسین سے، حسین سے نہیں نکلا ہے، حسن کا لفظ نکلا ہے حسنہ سے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، حسین کہا جاتا ہے خوبصورت کو، صحیح ہے، حسن مجتبیٰ سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ آپ شبیہ رسول تھے، لیکن حسن مجتبیٰ کو صرف خوبصورتی کی وجہ سے حسن نہیں کہا جاتا، خوبصورتی کی وجہ سے حسن کہا جاتا۔ اور یہ نام بھی وہ ہے جو دنیا نے نہیں دیا ہے، حسن نام وہ ہے جو خدا کی جانب سے آیا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہمارے مفتیان کرام پیش کرتے ہیں کہ جب پہلے شہزادی کی علی مرتضیٰ کے گھر میں ولادت ہوئی تو علی کا مزاج نعوذ باللہ جنگجوانہ تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حرب، نام رکھ دیا حرب۔ جب نبی کو پتہ چلا کہ نام رکھا گیا حرب، کہا کہ اپنے بیٹے کا نام تبدیل کر دو، نام رکھو حسن۔ تھوڑا سا تفکر کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا دشمنی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عام صحابیوں کے یہاں بھی بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو نام رکھوانے کے لیے نبی کے پاس لاتے تھے، خود اپنے بچوں کا نام خود سے نہیں رکھتے تھے۔ جب عام صحابی یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو جو جان مصطفیٰ ہو، جو نفس رسول ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ نام رکھنے پر نبی پر تقدم اختیار کرے؟ ہمارے پاس جو روایت موجود ہے اور یہ بھی برادروں کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی، کسی نے آ کر زہرا مرضیہ سے سوال کیا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی نے فرمایا میں نام رکھنے پر علی پر تقدم نہیں اختیار کر سکتا۔ لوگ علی مرتضیٰ کے پاس آئے، یا علی آپ نے اپنے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ جب زہرا مجھ پر تقدم اختیار نہیں کر سکتی تو میں اپنے نبی پر تقدم اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی جو نام تجویز ہو رہی ہے وہ میں نام رکھوں گا۔ لوگ آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، بتائیے نام کیا رکھا جائے؟ حضور نے بھی کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ جب زہرا علی پر تقدم اختیار نہیں کر سکتی، علی مجھ پر تقدم اختیار نہیں کر سکتے، تو میں اپنے رب پر بھی تقدم اختیار نہیں کر سکتا۔ جو میرا رب نام تجویز کرے گا میں وہی اپنے شہزادے کا نام رکھوں گا۔ اور خدا کی طرف سے جبرائیل کو بھیجا گیا، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہے موسیٰ زمانہ، علی ہے ہارون زمانہ۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر، ایک کا نام تھا مشبر۔ چونکہ ہارون کے 3 بیٹے تھے، نام تھا شبر، شبیر اور مشبر، اسی طریقے سے علی کے بھی 3 بیٹے ہوں گے۔ ابری زبان سے اگر عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو شبر کا ترجمہ بنتا ہے حسن، شبیر کا ترجمہ بنتا ہے حسین، اور مشبر کا ترجمہ بنتا ہے محسن۔ اس طریقے سے بھی ہم ہارون زمانہ کی تائید کریں گے کہ یاد رکھو جس طریقے سے ہارون علیہ السلام اپنی قوم والوں کے سامنے خاموشی اختیار کی تھی، اسی طریقے سے علی بھی اپنے قوم والوں کے سامنے خاموشی اختیار کریں گے۔ اس لیے جھگڑنا علی سے نہیں، جھگڑنا ان سے جن کی وجہ سے بھی خاموش ہیں۔
اور جیسے ہارون کے 3 بیٹے تھے اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے بھی 3 شہزادے ہوں گے، اور جو ہارون کے بیٹوں کا نام ہوگا وہی علی کے بیٹوں کا نام بنے گا، اس لیے اپنے پہلے بیٹے کا نام تم ہارون کے پہلے بیٹے پر حسن مشتبہ رکھو۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اور جب اس شہزادی کی ولادت و سعادت ہوئی تو قرآن کی بہت ساری آیت ہیں جو تکمیل پاتی ہیں۔ آئے 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 ایک وارث قرآن آیا ہے، اب قرآن کی آیتیں مکمل ہونا شروع ہوں گی۔ کون سی آیت مکمل ہوئی؟ وہ آیتیں جو ہمارے بچے کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں۔ یہ خیر کثیر کس صورت کے اندر ہے؟ خیر مال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، خیر جائیداد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، خیر منصب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جو ہم خیر عطا کر رہے ہیں وہ اس شر کے مقابلے میں ہے جسے ابتر کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر آگے جا کر کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا۔ وہ خود قرآن بتا رہا ہے جب تم قرآن پڑھو تو تمہیں قرآن کے اندر تولا بھی ملے گا، نبی کے دشمنوں کو تبرہ بھی ملے گا۔ مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا، 1 منٹ ٹریفک نہ چل رہی ہو۔ اور یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ نبی کے جس کو قرآن نے فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب نمازوں کے لیے رات میں کھڑے ہوا کیجئے لیکن کم ہوا کیجئے۔ ساری دنیا کو حکم یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو زیادہ پڑھو۔ مصطفیٰ کو حکم یہ ہے اتنی نمازیں نہ پڑھو، نمازوں کو کم کر دو۔ اتنی نمازیں مصطفیٰ نے پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی کہ خدا نے فرمایا نمازوں کو پڑھو، لیکن جب آپ کو کوثر عطا کیا فرمایا فصل لربک وانحر، اب اپنی نمازوں میں کثرت کر دیجیے۔ اب شکرانے کے طور پر زیادہ نمازیں پڑھیے، شکرانے کے طور پر آپ زیادہ قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہے جو ابتر رہے گا۔ ایک مرتبہ 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، وہاں پر ہم نے ایک عمل بیان کیا، 21 رمضان ہے، ہم نے کہا 21 رمضان کا عمل اور 19 رمضان کے اندر بھی عمل وارد ہوا ہے کہ ایک عمل یہ ہے کہ آج کے دن پڑھا جائے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام، خدا لعنت کرے امیر المومنین کے قاتلوں پر۔ اور میں نے کہا کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے قتلتا، قتلتا اور قاتل اس میں فرق ہے۔ قاتل کا لفظ اگر عربی زبان میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قتل کرنے والے پر لعنت، اور قتلتا کا لفظ جب استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریک قتل ہے ان سب پر لعنت۔ جیسے ہم نے لعنت بھجوائی اور جو ہمارے ساتھ موجود تھے وہ سمجھ کے لعنت کس کے اوپر جا رہی ہے، کیا لگے کہ نہیں الحمدللہ ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم کسی پر بھی لعنت نہیں بھیجتے، ہمارے سب کے ساتھ دوستی ہے، ہم سب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا بڑا کھلا دل ہے، اتنا کھلا دل تو رسول کا بھی نہیں، اتنا کھلا دل تو قرآن کا بھی نہیں۔ کیسے؟ کہ اس لیے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے جو نبی کو آ کر اذیت پہنچائے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے، جو نبی کے مقابلے میں آ جائے اس کے لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ نبی کے مقابلے پر آنے والے پر بھی آپ صلوات بھیج دیں، اور جو نبی جس پر لعنت بھیجے اسے آپ رضی اللہ بنا دیں۔ اور یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنی طرف سے لفاظی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ باتیں بیان کر دی اور توڑ مروڑ کر میں نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا۔ جا کر دیکھیے گا صحیح مسلم کے اندر یہ باب موجود ہے، اور عجیب چیپٹر ہے صحیح مسلم کا، نام ہی صحیح مسلم ہے، ذرا سا صحیح طریقے سے مسلمان پڑھ لیں۔ چیپٹر کا نام یہ رکھا ہے، اس کے اندر روایتیں کتنی عجیب و غریب ہو اپنی جگہ پر۔ چیپٹر کا نام یہ ہے باب من لعنہ النبی
وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ، نبی نے بعض لوگوں پر لعنت بھیجی لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں تھے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی لعنت بھیج رہے ہیں لیکن چپٹا پڑھانے والا کہہ رہے ہیں وہ لعنت کے مستحق نہیں تھے. کیوں بھائی؟ کوئی آپ کے حضور لگتے تھے؟ کیوں لعنت کے مستحق نہیں تھے؟ اب اس چیپٹر کی پہلی روایت پیش کر رہا ہوں. روایت کے ذریعے جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ راوی کا نام ذہن میں رکھیے گا. بی بیان فرماتی ہیں کہ دو شخص حضور کے پاس آئے، حضور سے گفتگو ہوئی، حضور غضبناک ہو گئے، ان دونوں پر لعنت بھیجی. اب دو کے نام نہیں موجود ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ہمارا اتنا مجمع بافہم ہو گیا ہے اور علماء اور صاحبان عقل و شعور اتنے بافہم ہمیں معلوم ہے کہ جب بیوی کو روایت بیان کرے اور دو کا ذکر ہو تو مراد کون ہو سکتے ہیں؟ نبی نے لعنت بھیجی ان کے اوپر، جیسی لعنت بھیجی وہ چلے گئے. نبی نے لعنت بھیج دی، اپنے محفل سے اٹھا دیا، وہ چلے گئے. تو بی بی آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں پر لعنت بھیج دی. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ روایت کے یہ اگلا حصہ کس نے آگے بڑھایا کہ نبی کے نام کے ساتھ یہ حصہ منسوب کیا گیا کہ نبی نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، کبھی غصہ آتا ہے لعنت بھیج دیتا ہوں. استغفر اللہ. وہ نبی جو آپ کو روایتوں میں ملے گا وہ اور ہوگا، اور وہ نبی جو قرآن کی آیتوں میں ملے گا وہ اور ہوگا. روایتوں کا نبی یہ ہے کہ جب غصہ آئے کسی پر لعنت بھیج دیا جائے، جب محبت ہو کسی کو سلام کر دیا جائے. لیکن جو قرآن کی آیت کا نبی ہے وہ نبی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے. اگر کسی پر لعنت بھیجی ہے تو بھی وحی الہی آئی ہے تو لعنت بھیجی ہے، اور اگر کسی کے دروازے پر جا کر سلام پیش کرتا ہے تو وحی الہی آئی ہے تو سلام پیش کرتا ہے. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ. تو وہ نبی کے جو قرآن کی نگاہ میں نبی ہے وہ اور ہے. اور جب لوگوں نے نبی کو نہیں پہچانا ہے تو آل نبی کو کیا پہچانیں گے؟ جب نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی تو ان کی آل کی معرفت کیا ہوگی؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ. جو صاحبان معرفت ہیں ان کی نگاہ کسی اور انداز کی. حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے. کیا بات ہے. حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے. ہائے ہائے. تو جو حقیقت میں نگاہ رکھنے والا ہے، معرفت کی نگاہ رکھنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حسن مجتبی صرف نواسے نہیں ہیں، یہ دین رسول، یہ نفس رسول، یہ جان رسول. اور وہی قرآن کے جو کہہ رہا ہے کہ محمد کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. محمد نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے شوہر ہیں، نہ کسی کے داماد ہیں. محمد کچھ نہیں ہے، محمد ہے تو صرف رسول ہے. اگر محمد کو کوئی ہم کام دے رہے ہیں تو سمجھ لو رسول کو کام دے رہے ہیں. اگر رسول ہے محمد تو اب اگر قرآن ہی کہتے ہیں اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو مباہلہ کے میدان میں لائیے، تو جان لیجئے مباہلہ کے میدان میں محمد کے بیٹے نہیں جا رہے ہیں، رسالت کے بیٹے جا رہے ہیں. کیا کہنا ہے اے حسن مجتبی. قرآن نے آپ کو کہا ہے آپ رسالت کے بچے، آپ رسالت کی اولاد. اور محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ امام حسن مجتبی کی آمد کا ذکر بھی قرآن نے کیا. واقعا ہم بہت قرآن سے دور ہو گئے ہیں.
اور میں ان افراد سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ نہ سمجھے گا کہ وہ جو قرآن نہیں پڑھ رہے ان سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ جتنا قرآن سے قریب ہو نا اتنے حافظان قرآن کے قریب نہیں ہیں۔ میں حافظان قرآن کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ صرف رٹ لینے کا نام حفظ قرآن تھوڑی ہے۔ حفظ قرآن کا مطلب تو یہ کہ سمجھنا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، ورنہ تو اگر صرف رٹ لینے کا نام حفظ ہے تو شاید مجھے معاف کیجیے کہ میں جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر رٹ لینے کا نام حفظ قرآن ہے تو پھر شاید آپ سے اچھا حافظ تو طوطا ہوگا۔ طوطا بہت اچھا حفظ کر لیتا ہے، تو طوطے میں اور آپ میں تو فرق ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ تو حافظ وہ ہوتا ہے جو کم از کم سمجھ کر قرآن پڑھے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور قرآن بھرا ہوا ہے اہل بیت کے فضائل سے۔ ہم حیدرآباد میں تھے، حیدرآباد میں ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم نے دارالقرآن کا مدرسہ قائم کیا ہے، حفظ القرآن اس کے اندر کروا ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے۔ کہ لیکن میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جیسے ہم نے حفظ قرآن کا مدرسہ شروع کیا نا، اپنے ہی لوگ ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی حق دیجیے، اس لیے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے قاری تاریخ میں دیکھے ہیں، ایسے ایسے حافظ تاریخ اسلام میں دیکھے کہ ان کا دل بزن ہو گیا قرآن سے۔ آپ ایک کام کیجئے، اگر آپ واقعاً حفظ قرآن کا کام کروانا چاہتے ہیں، قرآن سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کام کر لیجئے، اپنے حفظ القرآن کے مدرسے میں چاروں طرف وہ آیتیں لگا دیجئے جو وارثان قرآن کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ آیتیں کوئی کم تھوڑی ہیں، ایسے تھوڑی کہ ہمارے پاس آیتیں 2 3 4 ہوں۔ ہمارے پاس جو آیات موجود ہیں جو وارثان قرآن کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ ابن عباس کے بقول نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، صرف علی کی شان میں خدا نے قرآن میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل کی۔ اور یہ ایک لفظ کو معمولی سمجھے گا، 300 کوئی عدد آ گیا۔ اگر ایک آیت بھی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے، اگر ایک آیت بھی، میں اپنے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، اپنے لیے مثال سمجھے گا کہ اگر ایک آیت بھی میرے دادا پردادا کی شان میں اتری ہوتی تو نسل فخر کرتی، میرے دادا کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی۔ اگر ایک آیت اتر جائے تو نسل فخر کرتی ہے، اور جس کے امام کی شان میں ایک آیت نہیں، 10 آیتیں نہیں، 70 آیتیں نہیں، 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، اس قوم کو کتنا فخر کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے۔ جب اتنی واضح دلیل تمہارے سامنے نہیں آ رہی کہ وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، اس کتاب کے اندر علی کا ذکر موجود ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے، آیتیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن جنہوں نے رٹ کر حفظ کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کی خدمت بات بیان کر رہا ہوں، وہ آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، اور شاید میں ایک حصہ پڑھوں گا، آپ باقی حصہ خود تلاوت فرمائیں گے۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ لیکن آیت اس پر ختم نہیں ہوئی۔ جو صرف کہتے ہیں صرف اللہ، وہ سن لیں آیت کیا کہہ رہی ہے، تھوڑا سا ذرا دیجیے گا۔ قرآن نے یہاں پر کہا ہے صرف اور صرف، انما، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، اور اس کا رسول بھی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ میں نے اپنے برادران کے ترجمے کو دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی واضح سی آیت ہے، خود قرآن خود لفظ کہہ رہا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے اندر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کو دوسرا ترجمہ کرے۔ سنیں گے کیا ترجمہ کیا، اور ایک ترجمہ نہیں، جتنے ترجمے میں اس وقت دیکھ سکا تقریباً 5 6 ترجمے دیکھے۔
سب کے اندر ایک ہی کام کیا ہوا ہے. کیا کام کیا ہوا ہے؟ اس آیت کے ترجمے کے اندر رکوع کا لفظ نکال دیا. پھر کون سا لفظ ڈالا؟ رکوع سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے. وہ لفظ یہ ہے اور یہ زکات دیتے ہیں جبکہ جھکنے کی حالت میں ہوتے ہیں. جھکنے کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ رکوع میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ انہیں بھی معلوم ہے اگر رکوع کا لفظ استعمال کر دیا تو کوئی ایسا ذہن میں آئے گا جس نے حالت رکوع میں زکات دی تھی، اس لیے جھکنے کا لفظ استعمال کر دو. جھکنے کی حالت میں زکات دینے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سر سے جھکتے ہوں، ہو سکتا ہے کمر سے جھکتے ہوں، ہو سکتا ہے پورے وجود سے جھکتے ہوں، یہ کیا معلوم. لیکن رکوع کا لفظ استعمال نہیں کیا. اسی لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. یہ کیسے قرآن بدلتے ہیں؟ حرف تو وہی ہے، لفظ تو وہی ہے، لیکن جب کوئی بچہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ قرآن کہنا کیا جا رہا ہے تو یہ نہ بتا سکے کہ قرآن کہنا کیا جا رہا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق. یہ علامہ اقبال نے بات بیان کی ہے. اس لیے قرآن مجید کو ہم نہ صرف پڑھیں، اس کے ترجمے سے قریب ہوں، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کن ہستیوں کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. اور قرآن ہی کی وہ آیت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جو حسن مشتبہ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے. سورہ رحمان کی کیا پیاری آیتیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو پانی ہیں جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے جو دوسرے پر بغاوت نہیں ہونے دیتا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں تو ان میں سے جو چیز نکلتی ہے یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا وہ سرخ رنگ کا پتھر ہے. ظاہری طور پر بھی اس کی تفسیر موجود ہے. جس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی جزیرے عرب میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دو پانی آپس میں ملے پھر بھی دونوں جدا رہیں. لیکن آج جغرافیہ دیکھنے والے، آج دنیا کو دیکھنے والے، دنیا کو مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہاں خدا نے ایسی خلق فرمائی ہے کہ دو پانی ہیں، ایک میٹھے پانی کا دریا ہے، دوسرا کھارے پانی کا سمندر ہے. یہ دونوں ایک جگہ پر جا کر ملتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے پر بغاوت بھی نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم گروہ ہے جن اور انس کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے لیکن اس کا باطنی ترجمہ بھی ہے، اور اس کا باطنی ترجمہ بڑا عجیب ہے. اگر میرے ساتھ ساتھ میں اشارہ کروں گا، یہاں پر بار بار آیت کہہ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دو ہے کون؟ یہ وہی دو ہیں کہ جن کا ابھی ذکر آیا تھا کہ تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان آیتوں کی حقیقت یہ ہے کہ جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہ کون سے سمندر ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک علی کے فضائل کا سمندر، دوسرا زہرا کے فضائل کا سمندر. اور عام طور پر جب دو بڑی شخصیات آپس میں مقابلے پر آ جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے پر حاوی آ جاؤں، لیکن یہ دو بافضیلت ہستیاں ایسے ملتی ہیں کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتی. اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہے حق پرست ہے خوشبو ہے نیک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے. یہ دو سمندر ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. میرے نبی نے شاہ فرمایا جو چیز نکلتی ہے یا وہ حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہوتی ہے یا حسین سید الشہداء کی صورت. آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے.
اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی طہارت کا ذکر بھی ہے، آپ کی صداقت کا ذکر بھی ہے، آپ کے نماز کا ذکر بھی ہے، آپ کے انفاق کا ذکر بھی ہے، آپ کے اطعام کا ذکر بھی ہے۔ لیکن ہاں یہ ذکر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہو کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر گئے تھے، 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن سے پہلے کلام پاک سناتے ہیں، قرآن کریم سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، تو ہر روز کچھ آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ جو پروڈیوسر صاحب تھے ہمارے آنے سے پہلے، انہوں نے سوچا کہ 21 رمضان کی تاریخ ہے، مولانا تقیات کے دن ہیں، تو کیا ہی بہتر ہے کہ وہ آیتیں تلاوت کی جائیں کہ جو مولانا متقیان کی شان میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اگر جو مفتی صاحب پہلے ہم سے موجود تھے ان سے اگر مشورہ لیا کہ یہ بتائیے اگر آج ہم سورہ دہر کی تلاوت کریں تو کیسا ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ مولا کی شان میں، مولا کے گھرانے کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، اس کے اندر بڑا اختلاف ہے، اس کے اندر بڑی مختلف روایتیں موجود ہیں، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیتیں صرف علی اور اولاد علی اور گھرانے علی کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے اندر تو اختلاف ہے۔ اب وہ بیچارے پروڈیوسر صاحب ان کو معلوم نہیں، انہوں نے جو مفتی صاحب سے سنا وہ بات پر یقین کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہم پہنچے اور تلاوت ہو چکی تھی، کچھ دیر کے بعد جب ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے والا تھا، ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے بھی سوال کیا کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سورہ دہر کی آیتوں کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، مجھے آج پتا چلا کہ اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو کیا آپ کے مکتب کے اندر بھی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ یہ آیتیں کسی اور کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ میں نے کہا ہمارے مکتب میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اور پھر ہم نے مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کے مکتب میں کیا دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ کوئی اور تھا کہ جس نے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں کوئی ہوگا، کوئی دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دوسرا نام ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ روایتیں ہوں گی۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ کہتے ہو ان سے کہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کا حق سے دیا ہے کہ یہ آیتیں کسی اور کے لیے بھی نازل ہوئی ہیں، آپ کہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو پھر مجھے وہاں پر یہ جملہ کہنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا جب بزرگوں کی یہ حالت ہے تو عوام الناس کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے آپ اپنے دیگر جو برادران ہیں ان سے کبھی بھی کسی اور انداز میں ملاقات نہیں، ہمیشہ اس انداز میں ملاقات کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے وہ غریب بھائی ہیں کہ جنہیں علمی اعتبار سے غریب کر دیا گیا، اور آپ ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ صرف انفاق مال کا نہیں ہوتا، انفاق علم کا بھی ہوتا، اور جب آپ نے علم کا انفاق کیا تو یقین ہے مجھے کہ علم کے انفاق کے بعد یہ باب مدینۃ العلم تک ضرور پہنچ جائے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں جتنے بھی اپنے برادران ہیں ان کے سامنے آہستہ ایسے جو ڈائلاگز آئیں گے، اہل بیت کے فضائل آئیں گے تو انشاءاللہ ماحول تبدیل ہوگا، اور آہستہ ایسے ماحول بڑا تبدیل ہو رہا ہے۔ ہم جب ٹیلی ویژن پر موجود تھے ایک اور خاتون کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے گفتگو سے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ صاحب آپ کی زبان پر بھی جملے آنے لگے۔ اور پھر جو عاشور کی ٹرانسمیشن تھی اس کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم پہنچے تو بڑا تعجب ہوا، ایک اور جملے کا انہوں نے اضافہ کیا، اور میرے مسئلے سے تعلق نہیں، بہت دور کا مسئلہ ہے ہمارے مسئلہ سے، دور کا جواب نہیں، بہت دور کا، بہت دور، بڑا تعصب۔ لیکن جیسے جیسے ظاہر سی بات ہے کہ علی والوں کی محفل میں آئیں گے تو علی سے آشنائی ہونا شروع ہوگی، تھوڑا سا قربتیں بڑھنا شروع ہوئی، تھوڑی قریب آنا شروع ہوئی، تو انہوں نے اس بار ریکارڈنگ کرتے ہوئے یہ جملہ آگے بڑھایا، کہنے لگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وعلی آل ایئر۔ جی ماشاءاللہ سے آن ایئر انہوں نے یہ صلوات پڑھی، پوری مکمل صلوات پڑھی، اور ایسے ایسے قربتیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، اور اہل بیت کا ذکر ہی ایسا ہے جو اہل بیت کے دروازے پر ایک دفعہ آ جائے پھر وہ دور کسی اور جگہ پر جا نہیں سکتا۔ در اہل بیت کو چھوڑنا مشکل ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ آ جائے در اہل بیت۔
اور آج اس ذات کا ذکر ہے کہ جس کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے، جس کا دسترخوان بڑا مشہور ہے، کوئی ان کے دروازے پر آ جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ جملہ بھی جو کہا جاتا ہے یہ مبہم جملہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دروازے پر آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ بھئی ہاتھ میں کیا لے کر جاتے یہ بھی تو بتائیے۔ ایک مدینہ کے نشست آیا مسجد کے اندر اور ملاقات کس سے کی؟ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، جو سمجھدار انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پاکستان کے اندر ایک K2 مشہور ہے اور جس سے ملاقات کی وہ تھا K3، ٹھیک ہے؟ تو ان سے جب ملاقات ہوئی کہا کہ میری مدد کر دیجئے۔ ماشاءاللہ سے ان کے القابات بڑے بڑے ہیں، ہم ان کے کوئی بھی ایک لقب استعمال کر دیا نا تو آپ فوراً سے پہنچ جائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا مبہم ہی رکھنے دوں گا اس بات کو، انشاءاللہ مجلس کے بعد سوال کیجئے گا بزرگوں سے۔ تو جب ان سے سوال ہوا کہ بھئی تھوڑی سی میری مدد کر دیجئے، انہوں نے 5 درہم نکالے، درہم کہا جاتا ہے چاندی کے سکوں، 5 درہم نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور جب رکھ دیے تو کہنے لگا بھئی میری تو اس سے حاجت پوری نہیں ہوگی۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے در پر آئیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ ہاتھ میں کیا لے کر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، جب اس سے سامنے سے جملہ کہا کہ بھئی اس سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو کہنے لگے کہ اچھا اگر تیری ضرورت کوئی بڑی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے صرف آل رسول موجود۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا مسجد کے اس گوشے کے اندر موجود ہے۔ اور جب مسجد کی گوشے میں گیا تو کیا دیکھا؟ 3 بزرگان، 3 ہستیاں موجود تھی، ایک سرکاری امام حسن مجتبیٰ، دوسری امام حسین سید الشہداء، اور تیسری جناب عبداللہ بن جعفر طیار۔ تینوں کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ میری ضرورت پوری کر دو۔ جیسے امام حسن سے آگر یہ سوال کیا، امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار دیے۔ دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو۔ 50 دینار اس کے ہاتھ میں رکھے، جیسے 50 دینار رکھے، امام حسین نے دیکھا کہ امام حسن نے 50 دینار رکھے، امام حسین بھی 50 دینار دے سکتے تھے، لیکن حسن کا احترام بھی محفوظ رکھنا تھا۔ اس لیے جب امام حسن نے 50 دے دیے تو امام حسین نے 50 کے بجائے 49 دیے، تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، احترام امام حسن بھی باقی رہ جائے۔ پھر عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس آیا، آپ بھی نہیں مدد کر دیجئے۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے حسنین کریمین کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے 48 دینار دے دیے، اور پھر وہ مسجد سے کہتا ہوا چلا اگر کسی کو ضرورت ہو تو آل رسول کے دروازے پر آ۔ تو اس لیے یہ ہمارے یہاں جملہ تو محاورے کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ جب ان کے دروازے پر جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتے، لیکن اہل بیت کا دروازہ وہ ہے کہ جو بتا